حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حجۃ الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اس بیماری کی حالت میں جب پیارے آقا میری عیادت کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بیمار ہو گیا ہوں، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہوں، اور میں ایک مالدار آدمی ہوں، یعنی میرے پاس کافی مال ہے، اور وارث یعنی کہ جو مال کے وارثین ہیں وہ بھی زیادہ نہیں ہیں، میری صرف ایک بیٹی ہے۔ تو کیا میں اپنا جو مال ہے اس میں سے 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ 2/3 سے مراد یہاں پر آپ یہ لے لیں کہ جو پورا مال ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور ان 3 حصوں کے کرنے کے بعد 2 حصے اللہ کی راہ میں دے دیے جائیں، جبکہ ایک حصہ باقی بچا لیے جائے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت سعد نے دوبارہ فرمایا کہ کیا میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ کیا میں 1/3 مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا ہاں، اور یہ بھی بہت ہے۔ 1/3 سے مراد پھر وہی، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان 3 میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں اور باقی 2 حصے اپنے لیے۔ اور اس کی بعد میں وضاحت پیارے آقا نے یوں فرمائی کہ یہ چیز بہتر ہے کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو، بجائے اس کے کہ تم جب اس دنیا سے جاؤ تو اپنے ورثاء کو بالکل فقیر کر جاؤ اور وہ دوسروں سے مانگتے پھریں۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے تو اس کا تمہیں اجر اللہ کی طرف سے ملے گا، حتیٰ کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں نوالا بھی ڈالو گے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اور محبت میں اپنی بیوی کے منہ میں نوالا بھی ڈالو گے تو اس کا بھی تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ پھر حضرت سعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ اور دوسرے جو مہاجرین ہیں وہ اب مکہ سے واپس چلے جائیں گے، اور میں یہاں اکیلا رہ جاؤں گا، اور میرا یہیں پر انتقال ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے یہ بات کی کہ اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں مکے میں رہوں، کیونکہ میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گیا تھا۔ جس کے جواب میں پیارے آقا نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری عمر لمبی ہوگی، اور جو تم نیک اعمال کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بڑھے گا اور تمہاری عزت بھی بڑھے گی، اور تمہارے ذریعے سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا اور دوسروں کا نقصان ہوگا۔ یہ بات اس ارشاد کا مفہوم ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ یوں ہی ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں تندرستی بھی دی اور لمبی عمر بھی، اور بعد میں عراق کے فتح ہونے کی وجہ یہی صحابی بنے تھے۔ پیارے مسلمانوں، دیکھیں، اسلام میں ہر چیز کو بہت ہی آسان اور صاف کر دیا گیا ہے۔ ایک کلیئر کٹ پکچر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ یہاں کوئی بھی بہت زیادہ مشکلات نہیں ہے اور کوئی بھول بھلیا نہیں ہے۔ ہمیں چیزوں کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسان کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ مشکل کرنے کے۔ آپ دیکھیں کہ وہ صحابی اپنا 2/3 مال دینا چاہ رہے تھے، پیارے آقا نے منع فرما دیا۔ آدھا دینا چاہ رہے تھے، پھر منع فرما دیا، اور 1/3 پر راضی ہو کر پیارے آقا نے فرمایا یہ بھی بہت ہے۔ تو اسلام ہم سے ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ جو ہم پوری نہ کر سکیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے جو کہ انسانیت کے اور فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ اسلام ہی دین فطرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ جو چیزیں ہم نے خود ہی بہت زیادہ مشکل کر لی ہیں، خود ہی بہت زیادہ ایسی چیزیں جو ہم نے اپنے اوپر امپوز کی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بوجھل محسوس کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔